السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہی ہے، اور یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام نازل ہو۔ آج ہم انوار شریعت فقہ کی کتاب میں پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں عقیدہ کے بیان میں پڑھنا چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ پر کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں کس طرح کا ہمارا گمان ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ یہ سوال جواب کی صورت میں جسے کوئز کہتے ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے سوال کر سکیں اور جواب لے کر ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں۔ اسی طرح ہم سے کوئی سوال کرے اس طرح تو ہم اسے بآسانی جواب دے سکیں۔ اس کی خاطر یہ سوال جواب کا طریقہ رکھا گیا ہے۔ لہذا آج کل ہم ایک دوسرے سے اسی انداز میں اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ اپنے سبق کو دہرایا کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، یعنی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے بارے میں کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ شریک بولے تو ساتھ، کوئی نہیں ہے۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، یعنی یہ آسمان اور اس زمین کا خالق، بلکہ تمام کائنات اور آسمان و زمین اور اس کے علاوہ جو بھی دنیا ہے، تمام دنیا کے لوگوں کو، اس کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے فرمایا آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی عبادت کا مستحق ہے، حقدار، عبادت کا حقدار، یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی عبادت کا مستحق ہے، یعنی وہی عبادت کا حقدار ہے، اسے ہی عبادت کی جانی چاہیے۔ دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دیتا ہے، چاہے وہ روزی کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، رہنا ہو، یعنی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کے کپڑے وغیرہ، اور رہنے کی جگہ، اور دنیا کی جو بھی ضروریات ہو، سب روزی ہے، اور یہ سبھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ امیری، غریبی اور عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہیں۔ یہ غربت یا امریت، یعنی غریب ہونا، کسی کا امیر ہونا، کسی کو بہت عزت ملنا، کسی کو کافی ذلت مل جانا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا ہر کام میں حکمت ہے، بلکہ ہر کام ہی حکمت ہے۔ ہر کام وہ حکمت کے تحت ہی کرتا ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یعنی ہم لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ کمال و خوبی والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کا کمال اور خوبی والا ہے۔ لہذا جھوٹ جیسی برائی، دغا جیسی برائی، خیانت کرنا،
ظلم و جہل یعنی کسی پر ظلم کرنا یا کسی علم سے جاہل رہنا وغیرہ ہر عیب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے. اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی عیب کو ماننا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ دغا کر سکتا ہے، اللہ ظلم کرتا ہے یا کر سکتا ہے، یہ سب باتیں کفر کی ہوگی. لہذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے وہ گمراہ و بد مذہب ہے، یعنی اس کا دین بگڑ گیا ہے، وہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، عقیدے کو بگاڑ لیا ہے اگر ایسا کہتا ہے تو. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو بڑھؤ کہنا جائز ہے؟ در حقیقت کچھ لوگ دیہات میں اپنے ابو کو یا کسی بوڑھے آدمی کو بڑھؤ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو وہی عادت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بڑھؤ کہتے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے، یعنی کہ بڑھؤ اس طرح کی باتیں بولنا کفر ہے، کافر ہو جائے گا انسان اس سے. اسی طرح سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا لفظ اللہ کے بدلے میں اوپر والا جیسا چاہے گا، یعنی آسمان کے اوپر جو رہتا ہے وہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا. اور کبھی کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یعنی کہ اوپر تو اللہ ہم کو جو دے گا جیسا کرے گا، نیچے تم ہو، تم چاہو تو ہمیں یہ چیز دے سکتے ہو وغیرہ. اسی طرح کبھی کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے، پنچ بولے تو سماج، فیصلہ کرنے والے، یعنی اللہ تو دیتا ہی ہے، نیچے آپ جو چاہو گے وہ کرو گے، اس لہذا آپ کچھ رحم کرو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ یعنی آسمان پر یا آسمان کے اوپر مقید کرنا، تو اس کے ایسے جملہ بولنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے. مسلمان اس طرح کی باتیں کبھی نہیں بولتے، لہذا اس طرح کی بات بولنے سے انسان گمراہ ہو جائے گا. اچھا، پھر ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا چاہیے یا نہیں؟ ظاہر سے بات ہے کہ میاں انسان کو کہتے ہیں، مسلمان کو کہتے ہیں، اور اللہ مسلمان نہیں بلکہ وہ تو مسلمان بننے کا حکم دیا ہے بندوں کو. اللہ اللہ ہے، لہذا اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، کہ منع ہے اس طرح کہنا. آج اتنی باتیں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.